محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ بدعتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بدعتوں میں نئی نئی بدعت کرنے لگتے ہیں۔ اس میں ایک بدعت یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایک موضوع حدیث کو بیس بنا کر کے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں لوگ۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ کہتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو، ذوالحجہ کا آخری دن اور محرم کے پہلا دن، گزشتہ سال کے آخری دن اور نیو ایئرس کے پہلا دن، 2 دن کا کوئی اگر روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی کو بیس بنا کر کے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، ذوالحجہ کا آخری دن کا اور محرم کے پہلے دن کا۔ تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ ہم کو پہنچایا ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، میرے نبی کی بات ہے ہی نہیں، میری نبی کی بات یہ ہے ہی نہیں، نبی نے کہا نہیں، نہ صحابہ نے کیا، نہ رسول نے کیا، نہ رسول نے کہا اور نہ صحابہ نے کہا۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے تو اس کو اسلام میں انکلوڈ کرنا اور اس کو اسلام سے ملانا، یہی تو بدعت ہے، یہی بدعت کہلاتا ہے۔ ایسا کام کرنا جس کو رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا، صحابہ نے کرنے کے لیے نہیں کہا، اور اس کو آپ نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تو یہی بدعت ہے۔ یہی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے، چاہے وہ محرم سے متعلق ہو، نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، حج سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو اور کسی عبادات سے متعلق ہو، اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ یہ جو بدعت کے ہم خلاف ہو رہے ہیں، یا جو خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں، ہم جو بتا رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کو دور رہو، دور رہو، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، اسی کو بتانے کے لیے میں آپ کو یہ آیت پیش کی۔ امام مالک نے کہا اگر کوئی شخص کوئی بدعت پر عمل کرتا ہے یا ایجاد کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ خائن۔ کیسے خائن ہے یہ؟ اس کو یوں سمجھیے، مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنے سے اور ذی الحجہ کے آخری تاریخ میں روزہ رکھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، جب نبی نے نہیں کہا تو اس نے ایڈ کیا تو گویا کہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی نے اسلام کو صحیح سے نہیں پہنچایا ہے، اس کو انکلوڈ کر لیں گے، اس کو ضم کر لیں گے تو اسلام مکمل ہو جائے گا۔ یہی تو معنی ہوا اس کا۔ تو امام مالک نے کہا من احدث بدعتا، جس نے کسی بدعت کی ایجاد کی تو گویا کہ اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں، میرے لیے صرف نہیں بلکہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی خیر معلوم ہو اور اپنی امت کو نہ بتائے، یا اس کو کچھ شر معلوم ہو اور اپنی امت کو اس سے نہ روکے۔ میرے نبی کے شان میں یہ بالکل روا نہیں ہے کہ کوئی اعتقاد رکھے کہ اللہ کے رسول نے اسلام کو نہیں پہنچایا ہے، پہنچایا ہے۔ اگر کوئی شخص بدعت میں ملوث ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے چہرے پہ مار دیتا ہے، جا تو لے۔ یہ میرے نبی کا کام نہیں ہے، میرے اسلام کا حکم نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کوئی کام کیا جس پر رسول کی مہر نہیں ہے، شریعت کی مہر نہیں ہے، وہ مردود ہے، باطل ہے، بے سود ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس کو اس کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، یعنی محنت کیے
پھل نہیں ملا. دنیا کا کوئی پاگل سے پاگل انسان بھی محنت نہیں کرے گا بغیر فائدے کے. آپ محنت کر رہے ہیں رات و دن اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا, اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ جس کام میں تگو دو کر رہے ہیں بیکار عمل ہے, بے سود ہے, کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں, کیا میں تم لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو خائب ہے, جو خاسر ہے, جو ناکام ہے, جو نامراد ہے, جو کامیاب نہیں ہے. وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تگو دو تو بہت کرتے ہیں مگر آخرت میں یہ خائب و خاسر ہیں. وہ جو کام کرتے ہیں یہ باطل ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کیے جا رہے ہیں, نیک کام کیے جا رہے ہیں, میرے باغوں میں بہار ہے, لیکن ان کے باغ اجڑے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. دوسرا نقصان بدعت کرنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے اور یا بدعت کا ایجاد کرتا ہے تو دوسرے لوگ جو بدعت کریں گے اس کا گناہ اس پر جائے گا, اس کا گناہ اس پر جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی آخر الحدیث. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا من غیر ان ينقص من وزرہم شیء. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو بدعت ایجاد کرنے والے کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنے مقدار میں لوگ اس بدعت کو انجام دیں گے. تو ہم چلے تو تھے اچھا کام کرنے, کیا ملا مجھ کو؟ گناہ ہی گناہ ملا. تیسرا نقصان اس کا یہ ہے اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر, بڑی محرومی ہے. انسان زنا کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, چوری کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, انسان ڈکیتی مارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, انسان شرک کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, شرک کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مرنے سے پہلے توبہ کر لو, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. 1000 شرک کیے اللہ رب العالمین کے ساتھ مگر توبہ کرو تو معاف کر لے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحتجز التوبۃ عن صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ. اللہ رب العالمین نے صاحب بدعت سے, بدعت کرنے والوں سے, بدعت ایجاد کرنے والوں سے توبہ کو روک دیا ہے. توبہ کی توفیق نصیب ان کو نہیں ہوگی. کب تک؟ جب تک بدعت کو نہیں چھوڑے گا. مصیبت ہے کہ نہیں مصیبت ہے؟ بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. چوتھا نقصان اس کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی انسان دنیا میں بدعت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کا موقع نصیب نہیں ہوگا. بڑی محرومی ہے, بد نصیبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا فرتکم یوم القیامت علی الحوض, میں قیامت کے دن حوض میں تم سے پہلے پہنچا رہوں گا. وہ میرے سرکار ہے, ذمہ دار آدمی ہیں, وہ ہم سے پہلے پہنچے رہیں گے ہماری دیکھ ریکھ کے لیے, ہماری خدمت کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امتی آئیں گی اور میں ان کو پہچانوں گا. ان کے وضو کے اعضاء سے, ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے وہ آئیں گے. تو کچھ لوگ آئیں گے میں دور سے پہچان لوں گا کہ میری امتی ہے, مگر فرشتے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو بھگائیں گے, حوض کوثر سے دھتکاریں گے, بھگائیں گے. تو میں کہوں گا امتی ہے تو میری امت ہے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کے رسول, یہ مسلمان تو تھے, مسجدیں تو تھی, یہ متولی تھے, یہ مؤذن تھے, امام تھے, اور بہت خیرات کرتے تھے, بہت سارے نیک کام کرتے تھے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, بیواؤں کی مدد کرتے تھے. مگر ان کی پریشانی یہ تھی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دنیا میں بدعت کی کون سا بازار گرم کر کے رکھا تھا, بدعت ایجاد کر کے رکھا تھا. تو پھر اللہ کو کہیں گے فسحقن سحقن, جاؤ دور ہو جاؤ, اگر ایسی بات ہے دور ہو جاؤ.
پانچواں نقصان جو سب سے خطرناک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من آوا محدثا من احدث بدعتا او آوا محدثا، جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعت ایجاد کرنے والوں کو جگہ دی، یہ مدینے کے بارے میں ہے، جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعت ایجاد کرنے والے کو مدینے میں پناہ دیا، جگہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے۔ اب بتائیے یہ بدعت ایجاد کرنے والے اور بدعت پر عمل کرنے والے دونوں کے لیے ہے۔ اب بتائیے اگر کوئی انسان بدعت کرتا ہے تو حدیث کے مطابق تو وہ اللہ رب العالمین کا لعنتی ہے، رسول کا لعنتی ہے، مسلمانوں کا لعنتی ہے۔ جو اللہ کا لعنتی ہو اس کے لیے قیامت کے دن کامیابی کا تصور کیسے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب اس کو لعن و طعن کرے گا، اس کو لعنتی قرار دے گا، اس کو جنت بھی دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا لوگوں، وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اور محرم کے مہینے میں جو بدعتیں سماج میں چلی ہوئی ہیں ان کو دور بھگاؤ، ان سے دور رہیے، ان کو چھوڑیے، سماج میں جائیے، ان کو بتاتے رہیے۔